گارنٹی یافتہ بات ہے، لقد پکی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا احسان عظیم فرمایا ایمان والوں پر کہ بھیجے ان میں اپنے عظیم الشان رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم من انفسہم، اور وہ رسول ہیں بھی آپ کی جانوں میں سے۔ اس پر کل بحث ہو رہی تھی کہ من انفسہم آپ کی جانوں میں سے ہیں، اس کو لے کر یہ میں نے دکھایا تھا کہ کل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جسم میں سے، مطلب انسانی جنس میں سے، جنس انسانی میں سے۔ نور جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہے اور انسان نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور فرمایا اور یہاں انسان کی نسل میں سے فرمایا۔ اب جھگڑا پڑ گیا، نبی بشر ہے کہ نور ہے؟ بشر کہتے ہیں انسان کو، انسان کی جو ظاہری جسامت ہے، ڈھانچہ، باڈی سٹرکچر، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں بشر۔ ہم کہتے ہیں سر آپ ذرا اس سورۃ مائدہ والی آیت سے نا اگلی آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ہے اور روشن کتاب آ گئی ہے، یہ قرآن پاک۔ نور سے مراد رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن۔ اچھا نور فرمایا نا اگلی آیت میں یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یعنی یہ نور ہدایت مراد ہے، یہ نور وہ نہیں ہے جگن بلب ہے روشنی والا، جس طرح جبریل ہے وہ بھی وہ نور مراد نہیں لیتے جو کہتے ہیں نور ہے۔ یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ جو نور کہتے ہیں نا بشر کہنے والوں نے ان کا یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ وہ نور سمجھتے ہیں جیسے یہ بلب ہے، اور وہ ان کا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بشر کہہ رہے ہیں جیسے کافر کہتے تھے ساڈے جے انسان ہے، لیکن اسی یہاں بھی انسان ہے۔ دونوں نے الٹ مطلب لیا ہوا ہے۔ اب جو نور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نور ہیں، اور اگر بشر کے ہیں نا تو یہ گستاخی ہے۔ لیکن اس میں بشر ماننا بھی ضروری ہے، جو بالکل کہ بشر ہیں ہی نہیں وہ بھی کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ہاں وہ بھی کہتے ہیں جو بالکل ہی بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، لیکن بشر کہنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بشر کہنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہنا کیونکہ پرانے کافر بھی کہتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، ہر کافر نے نبی کو یہی کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، الا بشر مثلنا، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، اس کی کیوں مانے؟ یا ہم بھی تو انسان ہیں، وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے۔ اپنے جیسا سمجھا، کافروں کی طرح کافروں نے اپنے جیسا سمجھا نبی کو، یہ ہمارے جیسا سٹرکچر کے لحاظ سے انسان ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے نبی کو بشر نہ کہو، وہ نور والے کہتے ہیں۔ دوسرا اس وجہ سے نہ کہو کہ تم بھی بشر، ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، مرتبے کا فرق نہیں۔ تم نے اگر بشر کہنا ہے نا تو کہو سید البشر، افضل البشر، جہاں پر فضیلت کی انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی افضلیت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو شور ڈلا ہے وہ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سٹرکچر کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے بشر ہیں، اور صرف بشر نہیں ہیں، افضل البشر، سید البشر، معراج البشر، تاج البشر، فخر البشر، زینت البشر، سٹرکچر کے لحاظ سے افضل البشر، اور ہدایت کے لحاظ سے نور علی نور، نور تے پھر نور۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں عظیم الشان اپنے رسول انور صلی اللہ تعالی وسلم بھیجے، جو کہ انہی میں سے ہیں، ان انسانی نسل میں سے ہیں۔ آگے یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر آیاتی ہی اس کی آیات کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں ان کو، تزکیہ نفس، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو درس قرآن دیتے ہیں، والحکمت، اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لیکن جب حضور آگے تو وہ ہدایت کی راہ ان پر۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے سیدھا کنارے پر کھڑے تھے، بالکل بس ایسے ہونا تھا. ہاں یہ جو صحابہ اکرام ہیں پہلے حضور کی آمد سے پہلے صحابہ بننے سے پہلے یہ سارے لوگ بالکل جہنم کے کنارے پر تھے اور بالکل ایسے ہونا تھا. لیکن جب حضور کی ذات اقدس تشریف لائے نا تو اب جو ان کے چہرے کو دیکھتا ہے ان کے چہرے کو دیکھنے والے پر بھی وہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. آپ کی ذات اقدس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصابتم مثلیہا. اب یہ بڑی زبردست آیت ہے. بدر میں 70 کافر مارے گئے، سردار وہ بھی 70، اور احد میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہو گئے آگے، اور بدر میں 70 کافر قیدی بھی بنے اور 14 مسلمان شہید ہوئے. ہاں جن پر رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ 10 مسلمان بچوں یہ وہی. آگے سنو، 70 کفار قیدی بنے، 70 مرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اس غزوہ احد میں تکلیف پہنچی ہے نا، تمہارے 70 بندے صحابہ کرام شہید ہو گئے ایمان والو، کہ 70 جو صاحبان ایمان ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ سے رخصت ہو گئے. تو اس پر سارے مسلمان بڑے پریشان ہوئے، اور بعض کو خیال آیا کہ ہمارے ساتھ تو وعدہ ہوا تھا مدد کا، انتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اوپر تم ہی رہو گے. تو یہ 70 کیسے شہید ہو گئے؟ اب بعض کے دل میں پریشانی بن گئی کہ مدد بھی کہا تھا اور 70 شہید بھی ہو گئے. آگے سننا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. یہ جو ابھی تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا 70 شہیدوں والی، ہاں جی، اس سے ڈبل تکلیف تم ان کو دے چکے ہو. بدر میں سکون آ گیا. انہوں نے بھی تم ریتے 70 تسنال 70 قیدی بھی ہوئے، وہاں تو ڈبل تھے، اس سے ڈبل تکلیف تم وہاں فرشتے بھی تھے. تو اب جب تم پر کوئی تکلیف آئی ہے اس سے دگنی تکلیف تم پہلے بدر میں ان کو دے چکے ہو کافروں کو. اس کے باوجود تم کہنے لگے ہو کہ قل تم انا ھذا، ایک ہی ہویا ساڑھے نال، کہا کیا تھا انتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ ہوگی، تم اعلیٰ رہو گے، اوپر رہو گے. اور انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی اتنی بڑی آزمائش ہم پر؟ تو قل اے حبیب مکرم آپ فرمائیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے. وہ جو 50 بھاگے تھے ہٹ گئے تھے مال غنیمت، اور باقی بھی سارے، باقی جب آپ اسلام کی شہادت کا بتایا تھا تو چھوڑ گئے. افواہ پڑی، افواہ جب ہوئی انہوں نے کہا جس کے لیے آئے تھے اگر وہی موجود نہیں ہے تو ہم کیسے یہاں رہیں گے، ہم کیوں رہیں اپنی جان. تو آپ فرمائیے کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی وجہ سے، تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو جب جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. آگے سنو، وما اصابکم یوم التقى الجمعان باذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور 2 گروہوں کے مقابلے کے دن، احد کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی نا تو وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی، تاکہ تمہیں آزما سکے. اور پہنچی اس لیے کہ اللہ تعالی جانچ لے مسلمانوں کو، اندر سے پرکھ لے، دل پرکھ لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی جانچ لے. اس دن سارے 300 نظر آ گئے کہ نہیں جو بیچ میں چھپے چھپے تھے، اس دن سارے نظر آئے گا نہیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ کو پہلے پتہ بھی تھا، اللہ منافقوں کی پہچان کروانے کے لیے اور ایمان والوں کی پہچان کرانے کے لیے 707 کے جو 300 مڑے نا ان کی کنفرم تو ہو گیا نا، بیچ میں گھسے ہیں تو وہ بھی نظر آ گئے. وقیل لہم، ان سے کہا گیا ان منافقوں سے، تعالوا ادھر آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، ادھر آ کر ادھر آؤ لڑو.
قالوا تو وہ کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے اگر ہم اس لڑائی کو مطلب صحیح سمجھتے ہوتے نا تو تمہارا ساتھ دے دیتے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یہ بڑی پوائنٹ کی بات آ گئی ہے یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب نظر آ گئے واضح ہو گیا کہ اندر سے کیا بلائیں وہ پھر بھی نہ لڑتے میں یہ کہہ رہا تھا اچھا ایسے ہو سکتا ہے بھائی یہ جو 300 یقولون کہنے لگے یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے ما لیس فی قلوبہم ابھی جو ان کے دل میں چھپی ہے نا ابھی وہ نہیں انہوں نے کہی ابھی صرف گئے ہیں یہ کیا کر تسی جڑے جان کر چلے نا وہ صحیح نہیں تو رسول اللہ کیوں جا رہے ہیں صحیح نہیں تو ہم زیادہ پتہ لگ گیا یہی تو منافقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسی صحیح نہیں سمجھتے اگر صحیح سمجھتے ہوتے تمہارے ساتھ نہ جاتے اس وقت وہ اقرب بہت زیادہ قریب تھے کفر کے ایمان کی نسبت اور اس دن وہ منہ سے جو کچھ ابھی کہہ کے جا رہے ہیں نا وہ دل میں ابھی اور بھی بڑا کچھ ہے واللہ اعلم بما یکتمون جو وہ دل میں چھپا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے الذین قالوا لاخوانہم اچھا وہ جو پیچھے مڑے وہ ادھر آ کے نا اپنے دوسرے بھائیوں کو کہتے ہیں وقعدوا ان کے بارے میں کہتے ہیں اور خود تو بیٹھ گئے نا جا کے اور پیچھے سے کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا یہ ساڑی مان کے آ جاندے تے قتل نہ ہوندے قتل تے ہو گئے نا شہید ہو گئے ما قتلوا پھر تم لوگوں کی شہادتیں نہ ہوتی ہیں اگر ساڑی مان لیندے آ جاندے ادھر قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین اگر ایڈے ہی سچے ہو نا ان کو میرے محبوب کہیں کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہو نا تسی تے پھر اتنے بہ کے موت تو بچ کے بخاؤ اسی تے اللہ دی ہاں اسی اگر اللہ دی راہ شہید ہویا نا تے اسی اللہ دی راہ چ ہویا تسی گھر بہ کے موت تو بچ کے بخاؤ اگر تانوں اگر دوسرے لفظ اگر تانوں اللہ دی راہ وچ لڑنا چبدا ہے نا تے پھر گھر بہ کے بچ کے بخاؤ کیا لیول پہ تسی گھر بہ کے بچ لو اسی تے ہو گئے نا قتل شہید ہو گئے شہید ہوئے ہم تو ہوئے شہید تم لوگ فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کے محبوب کے دفاع میں ہوئے ہوئے حضرت ابو دجانہ اوپر آ گئے رسول اللہ سے جب تیر چڑھ رہے تھے حضور جب گرے معاذ اللہ ان کی وجہ سے تو حضرت ابو دجانہ اوپر آ گئے اور بغیر کچھ پہنے زرا نہیں تھی اوپر اور جتنے تیر آئے سارے کھبتے گئے کتنے تھے کم وہ اور ہوئے 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 صحابی کہتے ہیں کل کنفذ وہ جو سے نہیں ہوتی کنڈوں والی وہ کہتے ہیں ابو دجانہ کی کمر ویسے ہو چکی تھی جس طرح وہ ہوتی ہے نا سے کنڈیاں والی ہاں وہ جانور صحابہ کہتے ہیں اس طرح ہو گئی تھی کمر تیروں کے ساتھ لہو لہان کس کی خاطر حضور کی خاطر کمر ہوگی آپ بتاؤ نا صحابہ کا کیا بنا وہ آدھے نے بات ہی جاندے جی ساڑی مان لیندے موت تو تسی بات کے کھاؤ نا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اوے جو میری راہ میں شہید ہوئے نا ان کو تم مردہ گمان خیال بھی تمہیں نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء وہ زندہ ہیں اور وہ تو تم سے بھی زیادہ زندہ ہیں بے شک تم سے اچھی طرح زندہ ہیں کہاں عند ربهم يرزقون وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے ہاں اور کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحهم فی اجواف الطیر خضر تحلق فی جدر الجنہ ترجمہ بعد میں کروں گا اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے نا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے کون ہے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے خوبصورت لائٹ پیرٹ کلر وہ ان پرندوں کے جسم عطا فرمائے وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے رہتے ہیں پرندے وہ روحیں
شہدائے احد کی. اچھا جنتی میوے کھاتے ہیں, سونے کی ان کندیلوں کے اندر رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہ فانوس وہ جو لیمپ بڑا سا وہ ایسے لٹکا ہوتا ہے, جی بالکل. ہاں وہ سونے کی کندیل اس کو کہتے ہیں, سونے کی وہ سونے کا, وہ بھی جنت میں. وہ کیسا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں ہے. لا ترى, وہ حدیث میں قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کسی کا خیال بھی جنت کی کسی چیز پر نہیں پہنچ سکتا, ایسی ہوگی. تو وہ سونے کی کندیل کیسی ہوگی خیال جا نہیں سکتا. اس میں وہ رہتے ہیں, اور وہ لٹکے ہوئے اوپر سے کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے عرش کے ساتھ. جو میں شہید ہوئے ہیں, ہاں وہ اس کے اندر آگے سے رہتے ہیں. جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کی پاکیزہ عیش وغیرہ دیکھی نا, تو کہا یا اللہ ہمارے جو ادھر رہ گئے ہیں باقی بھائی, ان کو کون بتائے گا کہ ہم جنت میں خیری میری ہیں, تاکہ وہ جہاد سے خوش اور ہو, بے رغبتی نہ ہو. اچھا اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں, لگے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو تم مردہ سمجھو بھی نہ. وہاں یہ پہلے بھی پڑھی تھی نا, وہ دوسرے پارے میں لا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے, حدیث نے بتا دیا جتنی ہے ایسی ہے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, 1886 نمبر کتاب الامارہ میں ہے. اچھا پھر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں. یہ اس سے صحیح مسلم اس سے اگلی حدیث ہے 1877. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں, پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں, پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا فرما, اور وجعل موتی فی بلد رسولک, اور میری موت تیرے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کے اندر ہی ہو.